بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد بن یمین ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل BMZ بلڈر۔ آج ہم بات کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کی اور ان کے جو رہنما اصول تھے ان کی، کہ انہوں نے کیسے ایمانداری سے کام کر کے رہتی دنیا تک اپنے نام کو زندہ رکھا اور رہتی دنیا تک کے کاروباری لوگوں کو ایک رہنما اصول بتا دیے کہ ان رہنما اصولوں پر کاربند ہو کر آپ کیسے اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں۔ 2020 میں جب ان کی دولت کا تخمینہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس $606 بلین تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس $606 بلین تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے مقابلے میں 2020 میں جو امیر ترین آدمی تھا اس کا نام تھا جیف بیزوس۔ جب ان کی دولت کا تخمینہ لگایا گیا تو ان کے پاس جو دولت تھی وہ تھی $113 بلین۔ تو 2020 کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف 2020 میں جو امیر ترین آدمی تھے دنیا کے 4 یا 5 گنا زیادہ ان کے پاس زیادہ دولت تھی۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے رہنما اصولوں پر عمل کر کے اتنی دولت اکٹھی کی، اتنا پیسہ کمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اور انہوں نے اتنی جان نثاری کی کہ ایک جو انصاری تھے انہوں نے اپنی دولت جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن انصاری کا بھائی بنایا گیا تو انہوں نے بھی اپنی آدھی دولت جو ہے پیش کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو آپ نے جو فکرہ بولا وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دھن دولت جو ہے آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف جو ہے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ ان کو بازار کا راستہ بتایا گیا تو ان کے پاس جو ہے خریداری کرنے کے لیے ان کے پاس صرف 2 سے 4 جو ہے نا وہ دینار تھے، مطلب کتنی تھوڑی سی پیسے تھے ان کے پاس۔ وہ تھوڑے سے پیسے لے کر بازار میں گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ تجارت کا آغاز کیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو تجارت کی، جو کاروبار کیا وہ کیا انہوں نے مکھن کا، دہی کا اور دودھ کا، مطلب ڈیری فارم کا انہوں نے جو ہے نا وہ کاروبار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گھوڑوں کا کاروبار بھی کیا، گھوڑوں کے بعد انہوں نے گھوڑوں کی جو زینے ہیں ان کا کاروبار بھی کیا۔ تو انہوں نے جو کاروبار کیا اور اتنا پیسہ جو بنایا آپ نے، تو 4 رہنما اصول جن پر عمل کر کے انہوں نے اتنا پیسہ اپنا بنایا اور جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے انہوں نے ایک رہنما اصول چھوڑے۔ آج کے دور میں بھی اگر ان 4 اصولوں پر جو ہے کاربند ہوا جائے تو انسان جو ہے کاروبار کو کامیاب ترین بنا سکتا ہے۔ آپ کا جو سب سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ نقد خریدتے تھے، کبھی آپ نے قرضہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی ادھار چیز لے کے آئے مارکیٹ میں اور ادھار کا جو ہے آپ نے کاروبار کیا۔ تو سب سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ نقد خریدا، اور دوسرا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ نقد ہی بیچا، آپ نے ادھار کبھی نہیں بیچا۔ مطلب کہ جو سودا آپ لے کے آتے تھے، جو چیز آپ لے کے آتے تھے، نقد لے کے آتے تھے اور نقد ہی بیچتے تھے۔ تیسرا جو آپ نے اصول اپنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ کوئی بھی چیز اس کو سٹور نہیں کیا، اس کو رکھ نہیں لیا کہ کل پرسوں بیچیں گے اس کو، تھوڑا سا منافع بھی ملا تو آپ نے وہ بیچ دیا۔ مطلب کہ آپ نے نہ تو کبھی ادھار خریدا، نہ کبھی آپ نے ادھار بیچا، اور نہ ہی اپنے سودے کو، کسی بھی چیز کو جس کا آپ کاروبار کرتے تھے، نہ ہی سٹور کر کے رکھ لیا اس بنا پر کہ کل کو جو ہے اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو میں بیچوں گا۔ تھوڑا سا بھی منافع ملا تو آپ نے اس کو بیچ دیا۔ چوتھی اہم چیز جو ہے، جو آج کل بھی ضرورت ہے، وہ آپ نے کبھی بھی جو آپ چیز کا کاروبار کرتے تھے اس کے نقص بھی بتاتے تھے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بتاتے تھے۔ کبھی آپ نے، جیسا کہ آج کے دور میں چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے کوئی چیز چھپا کر یا اس کی خوبیاں خامیاں جو ہے نا وہ چھپا کر، خوبیاں بتا کر اپنی چیز کو بیچ دیتے ہیں، لیکن آپ کی چیز میں جو چیز آپ بیچ رہے ہوتے تھے کوئی خامی بھی ہوتی تھی تو آپ اس خامی کو اس لینے والے کو بتا دیتے تھے کہ بھائی اس چیز میں یہ خامی ہے۔ آپ کا ایمانداری سے کام کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھ گیا۔ جیسا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
اپنی چیز کو ایمانداری سے بیچتے ہیں، اگر نقص ہے تو بتاتے ہیں، اگر جو فوائد ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی میں اگر آپ نے کوئی تجارت کی، کوئی کاروبار کیا تو آپ نے بھی ایسے ہی کاروبار کیا۔ ایک مثال میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے اپنی کمبل مبارک بیچنے کے لیے ایک صحابی کو دیا کہ آپ میری کمبلی مبارک جو ہیں اس کو جا کے بیچ کے آ جائیں۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور جلدی جلدی جو ہے کمبلی مبارک بیچ کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کو فرمایا کہ کیا آپ نے وہ کمبل مبارک بیچ دی؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے کمبلی مبارک جو ہے وہ میں نے بیچ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جو کپڑا میں نے آپ کو بیچنے کے لیے دیا، جو کمبل میں نے آپ کو بیچنے کے لیے دیا، تو اس میں ایک کٹ بھی تھا کہ آپ نے اس بندے کو وہ کٹ دکھایا، آپ نے وہ نقص جو کمبلی میں تھا وہ آپ نے وہ دکھایا اس بندے کو؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میں دکھاتا تو وہ مجھ سے لیتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جائیں، واپس جائیں اور اس بندے کو، جس بندے نے کمبلی مبارک خریدی ہے، اس کو وہ کٹ بھی دکھائیں کہ یہ اس میں یہ نقص بھی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی چیز بیچنے سے پہلے اگر کسی چیز میں نقص ہے تو اس بندے کو، جس کو ہم بیچ رہے ہیں، اس کو دکھا دینا چاہیے بھائی اس میں یہ نقص بھی ہے۔ تو صحابی جب جاتے ہیں اور خریدار کو جا کے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو کمبلی مبارک بیچی ہے اس میں ایک کٹ بھی ہے۔ تو جب کھولتے ہیں تو اس میں کٹ ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اگر آپ نے اب خریدنی ہے تو بتا دیں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اب میں نے کمبلی اس لیے نہیں خریدی کہ اس میں کٹ ہے، میں نے تو اس لیے خریدی ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ کمبلی مبارک ہے۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس پر عمل پیرا ہو کر آپ نے کاروبار کیا اور آپ نے خوب پیسہ بنایا۔ تو آج کے دور میں بھی یہی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اگر چیز میں نقص ہے وہ نقص بتا کے کوئی چیز ہم اپنی بیچتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔